کام کیا، لیکن انہوں نے جو پیسہ کمایا وہ انہیں زندہ رکھنے کے لیے مشکل سے کافی تھا۔ آکاش کو اسکول جانے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے خوابوں کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ اس کی ماں فیس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے مشکل حالات کے باوجود آکاش ایک پرعزم اور محنتی لڑکا تھا۔ وہ جب بھی کر سکتے تھے اپنی ماں کے کام میں ان کی مدد کرتے تھے، اور تھوڑا سا اضافی پیسہ کمانے کے لیے گاؤں میں چھوٹے موٹے کام کرتے تھے۔ انہوں نے پاس کے جنگل سے لکڑیاں جمع کی اور اسے گاؤں والوں کے جنگل سے کو بیچ دیا، اور فصل کٹائی کے موسم میں کسانوں کی مدد کی۔ ایک دن مملکت کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں پرفارم کرنے کے لیے ایک نوجوان اور باصلاحیت موسیقار کی تلاش میں ہے۔ مقابلہ جیتنے والے کو بڑی رقم سے نوازا جائے گا۔ آکاش کو موسیقی سے محبت تھی اور بانسری بجانے کا فطری ہنر تھا۔ انہوں نے بانس کی ایک چھوٹی بانسری پر بجانا سیکھا تھا، جسے انہوں نے خود بنایا تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے کبھی بڑے ناظرین کے سامنے نہیں کھیلا تھا، لیکن انہوں نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ گاؤں کے موسیقار کے پاس گئے اور بانسری اتار لی اور دن رات مشق کی۔ آخرکار مقابلے کا دن آ گیا۔ بہت سے دوسرے نوجوان موسیقار تھے جو حصہ لینے کے لیے دور دور سے آئے تھے۔ جب آکاش کے پرفارم کرنے کی باری آئی تو وہ گھبرا گیا، لیکن اس نے اپنے دل کا کھیل کھیلا۔ انہوں نے بانسری پر ایک خوبصورت دھن بجایا اور سامعین کو محظوظ کیا۔ جب انہوں نے کھیل ختم کیا تو ایک حیران کن خاموشی چھا گئی، اور اس کے بعد تالیاں بجنے لگیں۔ بادشاہ نے خود کھڑے ہو کر آکاش کو مقابلہ کا فاتح قرار دیا۔ انہیں ایک بڑی رقم سے نوازا گیا، جو آنے والے کئی سالوں تک ان کی تعلیم اور ان کی والدہ کے اخراجات کے لیے کافی تھا۔ اس دن سے آکاش گاؤں کے موسیقار کے طور پر جانے جانے لگے۔ وہ شادیوں اور تہواروں میں کھیلتے رہے اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ اپنی عاجزانہ شروعات کو کبھی نہیں بھولے اور ہمیشہ اپنے گاؤں کے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ آکاش کی کہانی اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہمارے حالات چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں، محنت اور عزم کے ساتھ ہم کسی بھی رکاوٹ پر قابو پا سکتے ہیں اور اپنے خوابوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔